امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو آج ہی ڈیل کرنے کی دھمکی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایران کو ایک رات میں تباہ کر سکتے ہیں۔ آبلہ ہرمز نہ کھلی تو ایران میں کوئی پل نہیں بچے گا۔ ایران کو پتھر کے زمانے میں لے جاؤں گا۔ ایران جنگ بندی کرنا چاہے گا کیونکہ ان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ کسی صورت دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت کا ٹرمپ کو دو ٹوک جواب۔ کہا، مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو رسوائی کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکیاں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی ذلت کی تلافی نہیں کر سکتی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کفایت شعاری اجلاس میں اہم فیصلے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بھی بازار، مارکیٹ، شاپنگ مالز 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا کی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹس رات 9 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ روزمرہ اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، مالز بھی رات 8 بجے بند۔ اور لاہور، اسلام آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش، درجہ حرارت میں کمی، سردی میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم نے ایران میں تاریخی ریسکیو مشن انجام دیا، امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں۔ F-15 طیارے کے اہلکاروں نے حملے کے بعد ایجیٹیٹ کیا، کندھے سے داغے گئے میزائل نے امریکی طیارہ گرایا۔ پائلٹ کی تلاش کے لیے ہمارے طیارے ایران کے اندر تک گئے۔ چکمہ دینے کے لیے 7 مختلف مقامات پر فوجی اتارے گئے۔ دوسرے ریسکیو مشن میں 155 ہوائی جہاز شامل تھے۔ پائلٹ کو واپس لانے کے لیے 200 فوجیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ فوجیوں کو ایران میں انتہائی قریب سے گولیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ریسکیو آپریشن میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ ہم نے پائلٹ کو دن کی روشنی میں نکالا۔ امریکہ نے اپنے 2 جہازوں کو خود تباہ کیا۔ کسی کے پاس ایسی ملٹری اور اسلحہ نہیں جیسا امریکہ کے پاس ہے۔ میڈیا کی جانب سے ایران ریسکیو آپریشن کی معلومات لیک ہوئی۔ آپریشن کی اطلاع دینے والے شخص کو جیل بھیجیں گے۔ دشمن ہر روز دھمکیاں اور تباہی کی وارننگ دے رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا بیان۔ کہا، اہم شخصیات کو قتل کر کے یہ ایران کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ایرانی مسلح افواج دشمن کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ امریکہ اسرائیل کو ایران میں مسلسل شکست کا سامنا رہا۔ ان کے جرائم ایرانی فوج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ایران کی شہری آبادی پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ پل، بجلی پلانٹ اور سکولز پر حملے انسانیت کے خلاف ہیں۔ کسی صورت دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت کا ٹرمپ کو 2 ٹوک جواب۔ کہا، مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو رسوائی کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکیاں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی ذلت کی تلافی نہیں کر سکتی۔ امریکہ کی جانب سے بڑھتی ہوئی دھمکیاں میں زبان دراصل مشرق وسطیٰ میں اس کی ذلت اور رسوائی کا اعتراف ہے۔ اگر امریکہ نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی کوشش کی تو ایران اس کا سخت جواب دے گا۔ امریکہ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے رجسٹریشن کروا لی۔ ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا ہے، 10 روز پہلے عوام نے کہا تھا کہ وہ ملک کی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے ایرانی فوج میں شامل ہوں۔ 12 ملین افراد 10 روز کے اندر خود کو رجسٹر کروا چکے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ایرانی میڈیا نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں سیستان ایران سے تعلق رکھنے والے ایران کے لیے لڑنے کی خاطر تیار ہیں۔ پاکستان جنگ کے خاتمے کے لیے امید کا چراغ بن گیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے مسلسل کوششیں۔ ایرانی عہدیداروں کی فوری جنگ بندی کی تجویز موصول ہونے کی تصدیق۔ کہا، پاکستان کی جانب سے تجویز موصول ہوئی ہے، پیشکش کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے واشنگٹن مستقل جنگ بندی کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ تہران عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق معاہدے کو اسلام آباد کا نام دیا جا رہا ہے۔
پاکستان کا جنگ بندی فریم ورک 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی اور بعد میں جامع جنگ بندی معاہدہ شامل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر گزشتہ رات ایرانی اور امریکی قیادت سے رابطے میں رہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس، مشیر سٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ رابطہ ہوا۔ ابتدائی طور پر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے گا، پھر 15 سے 20 روز کے دوران جامع فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ اسلام آباد معاہدے پر آج اتفاق رائے متوقع ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مجوزہ جنگ بندی فریم ورک پر تبصرے سے گریز۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں طاہر اندرابی نے جنگ بندی کے مجوزہ فریم ورک کی تصدیق یا تردید سے انکار کر دیا۔ 45 دن کی جنگ بندی کی پیشکش یا 15 نکاتی تبادلے سے متعلق کئی رپورٹ سامنے آئیں۔ ہم انفرادی اور مخصوص معاملات پر تبصرہ نہیں کرتے، ہمارا واضح موقف ہے، امن کا عمل جاری ہے۔ ایران نے جنگ بندی تجاویز پر اپنا جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دیا۔ تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجویز پر 10 نکاتی جواب دیا۔ ایران نے واضح کیا کہ جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایران نے اپنے مطالبات کی فہرست بھی پیش کر دی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کفایت جاری اجلاس میں اہم فیصلے۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی بازار، مارکیٹس، شاپنگ مالز 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹس رات 9 بجے کھولنے کی اجازت۔ روزمرہ اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، مالز بھی رات 8 بجے بند۔ بیکریز، ریسٹورانٹس، تندور اور کھانے پینے کی دکانیں رات 10 بجے بند۔ میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کے اوقات کار پابندیوں سے مستثنی۔ فیصلوں کا اطلاقات سے ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی اہمیت کے حامل فیصلوں پر وزرائے اعلیٰ کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے وزیر اعلیٰ سندھ بھی مشاورت کے بعد جلد فیصلوں کا حصہ بنیں گے۔ ٹرانسپورٹ کے تمام اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایران پر حملے تیز۔ ایرانی فوج کے انٹیلیجنس چیف میجر جنرل مجید خادمی امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ ایران کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر بھی حملہ۔ تہران سمیت متعدد شہروں پر بمباری، 10 بچوں سمیت 23 شہید۔ اسرائیل کی جانب سے متعدد عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 40 سے زائد گھروں اور کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ جنوبی لبنان میں تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی علاقے کفرمان پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید۔ شہادتوں کی تعداد 1497 ہو گئی۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوج پر مزید حملوں کا دعویٰ، یہودی بستیوں پر راکٹ برسائے۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے۔ اسرائیل کے شہر حیفا پر تیز رفتار میزائل داغ دیے۔ حملوں میں 10 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ایران نے متحدہ عرب امارات میں بھی امریکی فوج پر میزائل برسا دیے۔ ایرانی فوجی ترجمان کا حملے میں 25 امریکی فوجیوں کی ہلاکت یا زخمی ہونے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی کمانڈرز کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔